السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر برحق ہے، نظر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نظر بعض دفعہ حسد کی بنا پر لگتی ہے، کوئی کسی سے حسد کرتا ہے نظر لگ جاتی ہے، بعض دفعہ تعجب کی بنا پر لگتی ہے، یار کتنا خوبصورت ہے یار، یعنی کہ نظر لگ جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ماں باپ کی خود کی نظر لگ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، نظر اور جادو کی ایک جیسی علامات ہے، لیکن کچھ فرق ہے ان کے اندر۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، نظر جادو سے زیادہ سخت ہوتی ہے، نظر جادو سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، وہ علاج بتاؤں گا میں آپ کو۔ تقریباً 10-12 نشانیاں آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا نظر کی۔ اگر آپ یہ نشانیاں جسم میں محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائے آپ کو بڑی سخت نظر ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے آپ کی موت بھی واقع ہو جائے۔ کس طرح علاج کر رہے ہیں آپ؟ بڑی دوائیں کھا چکے ہیں، بہت کچھ کر چکے ہیں، فرق نہیں پڑا ہے، سمجھ جائے نظر ہے آپ کو یا جادو ہے۔ کسی روحانی عامل سے اپنا علاج کروا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ میں صرف آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ نمبر 1، درد کا آنکھوں اور کرپٹیوں سے شروع ہو کر کندھوں پر جانا، ٹھیک ہے، پھر کندھوں سے جسم کے تمام حصوں تک پہنچ جانا۔ اگر ایسا ہے، پہلے سر میں شروع ہوا، پھر کرپٹیوں میں شروع ہوا، پھر سر میں، اس کے بعد پھر کندھوں پر، پھر سارا، سمجھے یہ نظر کی علامت ہے، سب سے بڑی علامت ہے نظر کی۔ جسم پر عموماً چہرے اور کمر پر، رانوں پر سرخ نیلے سیاہ دھبے پڑ جانا، یہ بھی نظر کی علامت ہے۔ نمبر 3، بچے کا دودھ نہ پینا، یہ بھی بعض دفعہ نظر کی علامت ہوتی ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو نظر لگی، اس کو دم وغیرہ کروائے آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں میں، جلدی آپ کو بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بڑی کثرت کے ساتھ اس کو پیشاب آ رہا ہے، بار بار پیشاب آ رہا ہے اس کو، جو ہے نا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ تھوک کا، نمبر 5، تھوک آ رہا۔ اب آپ کے تھوک تو آتا ہے بھائی، تھوک ایسا جو جھاگ والا تھوک ہے، بلغم ایسے جو بالکل سفید ہے بلغم، اگر ایسا ہے تو یہ بھی سمجھ لے کہ آپ پر نظر ہے۔ نمبر 6، آپ کو قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، آپ کو کوئی ذکر کرتے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نیند تو عموماً آتی ہے نا ذکر کرتے ہوئے، لیکن تھوڑا سا، لیکن اس وقت جب زیادہ ذکر کرتے، زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اگر تھوڑا سا کرنے کے بعد آپ کو نیند آنا شروع ہو گئی ہے، جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ سمجھ لیں آپ کو نظر ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، نمبر 7، آپ کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو چکا ہے۔ جب پڑھنے کو دل کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، یعنی کہ دل کرتا ہی نہیں پڑھنے کو، تو سمجھ جائے ہو سکتا ہے آپ پر نظر لگ گئی ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، آنکھوں کا شدت سے پھڑ پھڑانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی نظر کی علامت بتائی جاتی ہے، یہ والی۔ نمبر 9، جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا، ٹھیک ہے، خوب دوائی کھا لے پھر بھی جسم گرم رہتا ہے، نظر ہو سکتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، یہ بھی نظر کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو نظر کی علامت ہے، ان کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس سے نظر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات اور عرض کرتا چلو، جو ہم نے اکثر مریضوں میں دیکھا ہے کہ ماتھے پر پسینہ بہت زیادہ آ رہا، حالانکہ جسم کے اور حصے بھی ہیں، ان پر پسینہ نہیں آ رہا، لیکن ماتھے پر پسینہ بہت آ رہا ہے اور کمر پر پسینہ بہت آ رہا ہے۔ نمبر 10، یہ 10 علامتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ نظر کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ کوئی دوائی شوائی لے، اگر دوائی خوب لے لی فرق نہیں پڑا تو پھر اپنا کسی عامل سے، روحانی عامل سے علاج کروائے۔ تو میں چند آپ کو یہاں پر میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے اندر یہ علامتیں ہیں تو آپ پھر یہ چند طریقے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو طریقہ وہ ہے، اللہ کے حبیب نے بتایا کہ جس کو نظر لگ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ کیا کریں، اس کو وضو کروائے آپ، ٹھیک ہے نا، اور وضو کا پانی اس کا پھینکے نا برتن میں ڈالے اور وہی پانی اس کے سر میں ڈال دے۔ یہ نظر کا وہ طریقہ جو اللہ کے حبیب نے بتایا، وہ ایک صحابی کے ساتھ کیا، غالباً ان کو جن کی نظر لگی تھی، کیونکہ وہ لوگ مشہور ہوتے جن کی نظر لگتی ہے نا، تو فلاں کی نظر لگی، اس کو اس کا وضو غالباً کروا، اللہ کبھی کو تو معاف فرمائے، وضو کروایا گیا، ٹھیک ہے،
پھر اس کا پانی جو ہے نا بعض روایت میں آتا ہے کہ ناف سے نیچے مختلف یہ اقوال ہے اس کے بارے میں. بہرحال وضو کروایا جائے، وضو کروانے کے بعد پھر وہی پانی اس کے اوپر ڈال دیا جائے. جس کو نظر لگی ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. جس کی نظر لگی ہے، پتہ ہے کہ فلاں عورت کی نظر لگی، اس کو بلا کر اس سے وضو کروائے، ٹھیک ہے نا، وہ پانی کو اس کے اوپر ڈالے جس کو نظر لگی. یا پھر جس کو نظر لگی ہے وہ خود جو انسان وہ وضو کرے، وضو کا پانی اس پہ برتن میں ڈالے، پھر اس پانی کو اس پر ڈال دے. تو یہ طریقہ، یہ سنت طریقہ یہ والا، ٹھیک ہے. تو صحابی کے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا، جو ایک صحابی کو نظر لگی تھی، وہ گر گئے تھے. غالباً آتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا، یعنی کہ جس کی نظر لگی تھی تو اس کا پانی، اس کا استعمال شدہ پانی اس کے اوپر ڈالا گیا تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ کار ہے نظر اتارنے کا. دوسرا یہ سورہ قلم کی آخری آیات ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آخری آیت ہے، اس کو 7 دفعہ پڑھ کر دم کرے، یہ بڑا بہترین ہے. معوذتین، قل رب الفلق قل رب الناس، 7 دفعہ پڑھ کر دم کرے، اب آ کر درود پاک پڑھے. یہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں نظر اتارنے کے. اللہ تعالیٰ کبھی کو تو معاف فرمائے. ایک تو طریقے تو میں نے آپ کو حدیث کے مطابق بتائے ہیں، جو وہ یکادو والا یہ بھی سنت کے آتا ہے کہ اس طریقے سے نظر اتارے، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار ہے نظر اتارنے کے. نشانیاں بتائی، اس کے بعد طریقہ بتایا، اس طریقے سے آپ اپنی نظر اتار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی کو تو معاف فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے. واللہ اعلم بالصواب.